لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. رواه الإمام الترمذي في سننه. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں کچھ ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہے جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا، جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جنہیں ہم فرشتہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی فرشتے پیدا فرمائے ہیں جن کی تعداد اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، اور کچھ ایسی مخلوق بھی ہیں جو ہمیشہ گناہ کا ہی ارتکاب کرتی رہتی ہے، جس کا کام دنیا کے اندر رب کی نافرمانی کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ہمیشگی کے جہنم کا وعدہ فرمایا ہے، اور اسے ہم شیطان کہتے ہیں۔ شیطان سے بھلائی کی امید نہیں کی جاتی، اس سے خیر کی امید نہیں کی جاتی، وہ ہمیشہ شر میں ہی مبتلا ہوتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمائی ہے جسے انسان کہا جاتا ہے، اور انسان کبھی نیکیاں کرتا ہے تو کبھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، اور جب کثرت سے نیکیاں کرنے لگتا ہے تو لوگ انہیں کہتے ہیں یہ فرشتہ نما انسان ہے، اور جب کثرت سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ شیطان نما انسان ہے۔ تو انسان کو کبھی فرشتوں سے تشبیہ دی جاتی ہے، فرشتوں کی صف میں لا کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو کبھی شیاطین کے دائرے میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان تو انسان ہی ہے اور انسان ہی رہے گا، نہ وہ فرشتہ بن سکتا ہے اور وہ نہ شیطان کے دائرے میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ اسی انسان کے بارے میں کہا ہے کہ اس انسان کو زندگی اور موت جو عطا کی گئی ہے ایک امتحان کے لیے ہے، یہ نہ فرشتوں سے متعلق ہے نہ شیاطین کے بارے میں ہے، یہ انسانوں کے بارے میں ہے کہ انسانوں کو ہم نے جو پیدا فرمایا ہے اس کے امتحان کے لیے کہ دنیا کے اندر کوئی انسان کس طرح کا عمل کرتا ہے، کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے، کون برے عمل کرتا ہے۔ اچھا عمل کرنے والے کو اچھا بدلہ دیا جائے، برا عمل کرنے والے کو برا بدلہ دیا جائے۔
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانوں سے گناہ ہوتا ہے، انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء، کل بنی آدم خطاء، آدم کی جتنی بھی اولاد ہے سب کے سب غلطیاں کرنے والے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے غلطی کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں جنت سے زمین پر اتار دیا، انہوں نے توبہ کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ پھر کہتے ہیں کل بنی آدم خطاء، آدم کی جو نسلیں ہیں، آدم کی جو اولاد ہے، ان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہ نہ کرے، غلطی نہ کرے، سب کے سب گناہ کرنے والے ہیں، صرف انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، لیکن جب انسان سے گناہ ہو جائے، انسان سے غلطی ہو جائے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو مایوسی سے منع بھی کیا ہے۔ آپ زندگی گزار رہے ہو، آپ سے گناہ ہوتا ہے، غلطی ہو رہی ہے، اس غلطی کے بعد خود کو بہت زیادہ گنہگار، بہت زیادہ برا انسان، بہت زیادہ بدنصیب انسان سمجھ کر اپنی زندگی کو برباد نہ کر لینا۔ جیسے دنیاوی معاملات میں کبھی کوئی انسان کسی چیز میں ناکام ہو جاتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کئی مرتبہ بچے امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں تو خودکشیاں کر لیتے ہیں، کسی انسان کا اس کی تجارت میں نقصان ہو جاتا ہے تو خودکشی کر لیتا ہے، اپنے آپ کو جلا دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے، اس کا یہ تصور ہے کہ اب اس سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، میری زندگی ختم ہو گئی، میں نے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا یہ طریقہ نہیں بنایا۔ انسان چاہے جتنا گناہ کرے، حتیٰ کہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ شرک، اگر انسان شرک بھی کرتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ انسان شرک کرے، توبہ کر لے، جتنے مشرکین مکہ تھے، جن لوگوں نے توبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کے گناہ معاف کر دیے اور باقاعدہ ان کو نبی کے صحابہ کی فہرست میں داخل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں ان کا شمار کیا، اور پھر کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ایسے لوگ جو کبھی گناہ کیا کرتے تھے، جو کبھی شرک کیا کرتے تھے، جنہیں کبھی اسلام سے نفرت تھی، جنہیں کبھی نبی سے بغض تھا، جب انہوں نے توبہ کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک قرآن مجید میں اعلان کر دیا، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئی، اب ان کے لیے جنت ہے۔ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بہترین موقع عطا فرمایا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، کبھی نیکی کرتا ہے، اس کی زندگی میں نیکی اور گناہ کے اثرات کیسے ہوتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سلسلے میں فرماتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وقوة فی البدن ومحبة فی قلوب الخلق وسعة فی الرزق۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انسان صرف نیک کام کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، تو اس کی شخصی زندگی پر، اس کی ذاتی زندگی پر، اس کے جسم پر اس کے اثرات کیسے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ پر نور ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نور داخل کرتا ہے، اس کے جسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط اور قوی بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں وسعت پیدا کر دیتا ہے اور لوگوں کی نظر میں اس کو محبوب بنا دیتا ہے۔ انسان نیک کام کرتا ہے، یہ نیک کام کا تعلق اللہ سے ہے، اس لیے کہ اس کا بدلہ اللہ دینے والا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ آپ نیکیاں کرو گے تو
تو دنیا میں بھی اس کے اثرات آپ کے اطراف میں آپ کی زندگی میں نظر آنے لگے. اور پھر کہتے ہیں ان وَإِنَّ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہ کا اثر کیسے ہے؟ سوادًا فی الوجہ، چہرہ کالا ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اور دل تنگ ہو جاتا ہے، دل کے اندر تاریکی داخل ہو جاتی ہے، کڑن سے محسوس ہونے لگتی ہے. وَهَوْنًا فِي الْجِسْمِ، اور جسم کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے. وَنُقْصَانًا فِي الرِّزْقِ، اور روزی کمتر ہونے لگتی ہے، روزی میں تنگی آنے لگتی ہے. وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور انسانوں کے دلوں میں اس کے لیے نفرت داخل ہو جاتی ہے. تو انسان کی نیکیوں کا اور انسان کے گناہوں کا اثر انسان کی زندگی پر اس طرح سے پڑنے لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے گناہ اور اس کے نیکیاں یہ اس کی زندگی کو بدلتے ہیں، یہ اس کی دولت کو بدلتے ہیں، یہ لوگوں کے دلوں میں محبت اور بغض کو بدلتے ہیں. اسی لیے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اقل الذنوب، گناہ کم کیا کرو، گناہوں سے اجتناب کرو، کم سے کم گناہ، جتنا ہو سکے گناہ کم کرنے کی کوشش کرو. گناہ تو ہوگا ہی، لیکن آدمی گناہ کو کم کرنے کی کوشش تو کر سکتا ہے. کچھ نہ کچھ تو غلطیاں ہوگی، لیکن اتنا تو اختیار ہے کہ گناہ غلطیوں میں کچھ قلت پیدا کی جائے. 10 غلطیاں ہوتی تھی 2 غلطیاں ہوں، جتنا ہو سکے گناہوں کو کم کرنے کی کوشش کرو. فَإِنَّكُمْ لَن تَلْقُوا اللَّهَ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ قِلَّةِ الذُّنُوبِ، اس لیے کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تم ملاقات کرو گے تو قلت الذنوب سے زیادہ بہتر کوئی چیز تمہارے لیے نہیں ہوگی. سب سے بہتر چیز رب کے بارگاہ میں رب سے ملاقات کے وقت میں یہ ہوگی کہ آپ کے پاس گناہ کم ہوں گے. گناہ جتنا زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ تباہی اور پریشانی ہوگی. آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے. کبھی کبھار انسان گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، ان گناہوں کو، ان غلطیوں کو معمولی سمجھ بیٹھتا ہے. ہم نے کسی کو برا کہا، کیا ہونے والا ہے؟ کسی کو گالی دے دیا، اور کیا بگاڑ دے گا؟ کسی کا مال ہم نے کھا لیا، کچھ بھی تو نہیں ہوا، پھر بھی ہم شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ تو معمولی سا گناہ ہے. دنیا میں تو کتنے جرائم ہوتے ہیں، میں نے تو معمولی گناہ کیا ہوا ہے. نبی فرماتے ہیں ایاکم محقرات الذنوب، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو تم حقیر نہ سمجھو، ان سب سے بچو. یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں جو تمہاری نظر میں کمتر نظر آتے ہیں، جو تمہیں چھوٹے دکھائی دیتے ہیں، معمولی نظر آتے ہیں، ان کے دھوکے میں نہ پڑنا. یہی گناہ ایک دن پہاڑوں کے مثل ہو جائیں گے. فَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ تبارک و تعالی حَتَّى يُؤْخَذَ بِهَا صَاحِبُهَا فَتُهْلِكُ، کہ جس وقت ان چھوٹے چھوٹے گناہوں کا مواخذہ کیا جانے لگے گا اس دن یہ چھوٹے گناہ میں برباد کر دیں گے، یہ ہمیں ہلاکتی میں ڈال دیں گے. دنیا کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہمیں برباد کر سکتے ہیں اور آخرت میں بھی برباد کر دیں گے. اور آدمی چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے کے بعد ہی بڑے گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اور کثرت سے معمولی نظر آنے والی غلطیاں کرنے کے بعد آدمی پھر بڑے بڑے گناہ کے بارے میں سوچنے لگتا ہے. اور جس کے بعد چھوٹی چھوٹی غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہ زیادہ تر گناہوں سے محفوظ نہیں رہتا. ہم کبھی کبھار اپنی زندگی پر غور کریں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے شرک تو کبھی نہیں کیا ہے، بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، ہم نے آج تک کبھی شرک نہیں کیا. اور پھر ایسے یقین بھی ہے کہ قیامت تک مرتے جب تک شرک نہیں کرے گی، یقین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑے گناہ سے ہم محفوظ تو ہو گئے، ابھی تک بھی محفوظ رہے، آئندہ بھی محفوظ رہنے کی امید ہے، یقین بھی ہے.
یہ بھی یقین ہے کہ میرے بچے بھی اس گناہ سے محفوظ رہیں گے. میں نے سود نہیں لیا ہے، سود کھایا نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں کھاؤں گا. آدمی ٹارگیٹ بنا لے تو یہ بھی اس کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. یہ بڑے بڑے گناہوں کی فہرست ہے. میں نے آج تک کبھی زنا نہیں کیا، آئندہ بھی نہیں کروں گا. میں نے آج تک کبھی شراب نہیں پیا ہے، آئندہ بھی کبھی نہیں پیوں گا، اور نہ میرے بچوں سے اس کو امید ہے. اس میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، یقیناً کامیاب ہوتے ہیں. بڑے گناہوں سے بچنے میں کئی مرتبہ ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن جو چھوٹے گناہ ہیں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آئندہ بھی نہیں بولوں گا، آج تک کبھی نہیں بولا ہوں، یہ ناممکن چیزیں ہیں. آج تک کبھی نہیں بولا ہوں، یہ بھی مشکل ہے. آئندہ کبھی نہیں بولا ہوں، بولوں گا، یہ بھی مشکل ہے. میری اولاد جھوٹ نہیں بولے گی، یہ بھی مشکل ہے. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو روزمرہ کی زبان میں ہمارے گناہوں سرزد ہوتے ہیں، ان گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے. اور یہی وہ گناہ ہیں جو ہمیں برباد کر دیتے ہیں. بڑے گناہ سے تو ہم بچ ہی جائیں گے، لیکن چھوٹے گناہ سائے کی طرح ایسے ہمارا پیچھا کریں گے کہ وہ آخر میں جہنم کے گڑھے میں لے جا کر پھینک دیں گے. اس لیے فرما دیا کو مخافرات الذنوب، یہ چھوٹے چھوٹے حقیر معمولی نظر آنے والے گناہوں سے ان سے بچتے رہو. اس لیے کہ جب ان کا معاہدہ کیا جانے لگے گا، اتنے زیادہ ہوں گے کہ پھر ہم بچ نہیں سکیں گے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح سے انسان کے نیکیوں کا اثر دیر ہو جائے، ویسے ہی انسان کی گناہوں کا انجام، گناہوں کا نتیجہ بھی بہت دور تک چلتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن بالاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ. آپ اسلام میں بھی اچھا کام کرو گے، بہترین نیک کام کرو گے. آپ کے معاشرے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں کوئی خیر کا کام تھا جو لوگ نہیں کیا کرتے تھے، آپ نے وہ کام شروع کیا اور اس کے بعد وہ کام برابر چلتا رہا، لوگ کر رہے ہیں، وہ نیک کام اب یہاں سے جاری ہو گیا. اب یہ کب تک چلتا رہے گا اس کا اندازہ نہیں. آپ نے ایک مرتبہ ایک دن کیا تھا، آپ نے چھوڑ دیا. آپ کو دیکھ کر دوسرے کل بھی کرتے رہے، برسوں بھی کرتے رہے، آئندہ مہینے کرتے رہے، 1 سال کے بعد کیے، 10 سال کے بعد نسلیں چلتی رہی، نیک کام چلتا رہا. نبی فرماتے ہیں اگر یہ قیامت تک بھی چلتا رہا، ہزاروں سال تک بھی، آپ چند سالوں میں دنیا سے چلے جاؤ گے، ہزاروں سال لوگوں کے عمل کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. ایک خیر کا کام اگر ہم کر رہے ہیں، ایسا کام جو ہمارے معاشرے میں وہ خیر لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، لوگ بھلا چکے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں ومن سن سنة سیئة فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ. آپ اپنے اس محلے کے اندر، اس معاشرے کے اندر، اس گلی کے اندر کوئی ایسا برا کام شروع کرتے ہو جو آپ سے پہلے نہیں تھا، اس کی ایجاد آپ نے کیا ہے. آپ کو دیکھ کر آپ کے پڑوسی کرنے لگے، آپ کو دیکھ کر آپ کے گھر کے بچے کرنے لگے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کے دوست آپ کے ساتھ شریک ہو گئے، رشتہ دار بھی آپ کے ساتھ شریک ہونے لگے، اور پھر آئندہ سال آپ نے دیکھا کہ آپ نے نہیں کیا لیکن دوسرے کرنے لگے، تیسرے کرنے لگے، چوتھے کرنے لگے. دیکھتے دیکھتے پورا محلہ اسی میں منہمک ہو گیا، اور یہ برائی تاریخ چلتی رہی. آئندہ سال بھی یہ برائی ہو رہی ہے، 10 سال کے بعد دیکھو تب بھی آپ کے محلے میں وہ برائی چل رہی ہے، 100 سال کے بعد جب یہاں قوم آئے گی تب بھی وہ برائی کرتی رہے گی. کئی ہزار سال تک یہاں مسلمان آئیں گے، آباد ہوں گے، وہ برائی کرتے رہیں گے. اس لیے کہ ہمیشہ باپ دادا سے ہی لوگ رسم و رواج لیتے ہیں. اگر آپ نے کوئی برا کام کیا ہوا ہے اور وہ برا کام کہ آپ آئیڈیل بن گئے، یہ سب یہ قیامت ہے ہماری زندگی اور آخرت کی. اس سے بری قیامت اور ہمارے لیے نہیں ہو سکتی ہے. کوئی بھی برا کام جو آپ نے اپنے محلے میں نئے سرے سے شروع کیا، یا کم سے کم آپ لوگوں کے لیے آئیڈیل بن گئے،
آج کتنے ایسی برائیاں ہیں، لوگ برائی کرتے ہیں، فلاں بھی تو کرتے ہیں نا، ہم کریں تو کیا ہوگا؟ وہ ہمارے فلاں بزرگ ہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ محلے کے فلاں بڑے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، میں نے کیا تو کیا ہوا؟ وہ فلاں بھی کرتے ہیں، ہم نے کیا تو کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ فلاں انسان جن کو یہ اچھا سمجھتا تھا، اپنا بڑا مانتا تھا، محلے کا ذمہ دار سمجھتا تھا، وہ فقیر و غریب نہیں، وہ دولت مند آدمی ہے، پھر بھی وہ بڑا کام کر رہا ہے۔ میں غریب ہوں، میں نے وہ کام کر دیا تو کیا ہوگا؟ وہ کروڑپتی آدمی ہے، 1000 روپے کے لیے لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، میں غریب آدمی ہوں، 100 روپے کے لیے لوگوں کو پریشان کروں تو میرا کیا ہوگا؟ اگر کسی برے کام میں آپ آئیڈیل بن گئے، نبی نے کہا من سن سنتا سیئتا فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ۔ قیامت تک جتنے لوگ یہ آئیڈیل کے پیچھے چلتے رہیں گے ان سب کا گناہ اسے ملتا رہے گا، لیکن ایسا نہیں کہ وہ بعد میں کرنے والے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ بعد میں کرنے والے گناہوں سے نہیں بچیں گے، یعنی آدمی کبھی گناہ کرتا ہے، کہتا میں نے گناہ کیا ہے، مجھے اس کا گناہ ملنے والا نہیں ہے، میرا سارا گناہ آپ کو ملے گا کیونکہ آپ کو دیکھ کر میں نہیں ملا۔ کبھی کبھار لوگ علماء سے فتاوی پوچھتے ہیں، مسائل میں کبھی کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، وہی بات بتاتے ہیں، وہی بات صحیح سمجھتے ہیں، کبھی غلط سمجھتے ہیں۔ میں جو بھی گناہ کروں گا مجھ سے جو غلطی ہوگی اس کا گناہ آپ کو ہوگا، مجھے نہیں ہوگا۔ یعنی آپ غلطی آپ کریں، عمل آپ کریں، غلطی آپ سے ہو رہی ہے اور برا گناہ آپ کسی اور کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ آپ بھی غلطی کرو گے آپ کو بھی گناہ ملے گا، اس کی وجہ سے غلطی ہوئی ہے اسے بھی وہ گناہ ملتا رہے گا۔ جب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ گناہ کا اتنا بڑا اثر ہے، اتنا زیادہ نقصان ہے، انسان کی روزی بھی کم ہو جاتی ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر نفرتیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو جنت کا راستہ اپنانے کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں رکھا، کوئی بھی شکل باقی نہیں رکھی، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے بنائے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ گناہ ہو چکا ہے، ایسی غلطی آپ نے کیا ہے تو ٹھیک ہے آپ اس غلطی کی تلافی کرو، اس غلطی کا ازالہ نہیں کرو، غلطی کا ازالہ کرو گے، غلطی کا خاتمہ کرو گے تو ان الحسنات یذھبن السیئات، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بھی ختم کرنے والا ہے۔ کیسے ختم کیا جائے گناہوں؟ ہم سے جو غلطیاں روزمرہ ہوتی ہیں ان غلطیوں کا خاتمہ کیسے ہو، کیسے ہم جنت کا راستہ اپنا سکیں؟ سب سے بہترین چیز ہے اللہ کی عبادت، سب سے بہترین نسخہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا اللہ کی عبادت۔ عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز، نمازوں کا اہتمام کرتے رہو، نمازوں کا اہتمام کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو ختم کرتا چلا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے کر فرمایا تھا، ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنه شیء؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ سوال کرتے ہیں، یہ سمجھیے کہ آپ کا ایک گھر ہے، گھر کے سامنے حوض ہے یا نہر ہے، اس نہر میں آپ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتے ہو، گھر کے سامنے نہر ہے، نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتے ہو، تو کیا بدن پر میں باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا فذلک مثل الصلوات الخمس، آپ نے کہا یہ 5 وقت کی نمازوں کی مثال ہے۔ اگر آپ 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھو گے، جماعت کے ساتھ، جماعت کا اہتمام کرتے ہوئے، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ جس طرح سے نہر میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرنے والے آدمی کے ظاہری بدن پر میل نہیں ہوتا ہے،
ایسے ہی روزانہ 5 مرتبہ نماز پڑھنے والے کے آدمی کے دل کے اوپر میل نہیں رہے گا، اس کا دل صاف ہو جائے گا، اس کا جسم پاک ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہترین نسخہ یہ بتایا کہ نمازوں کا اہتمام کرو اور نمازوں کے ساتھ ساتھ کثرت سے نیکیاں کرتے ہو۔ برائی تو ہوتی ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن کم سے کم آدمی یہ تو سوچے خیر کے کام بھی تو کرتا رہوں۔ کون سے خیر کے کام کی وجہ سے کون سے میری برائی کا خاتمہ ہوگا مجھے نہیں پتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ فرماتے ہیں کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کرتے رہتی ہیں، اس لیے آدمی نیکیاں کرنے کی بھی اپنے آپ میں عادت ڈالے۔ کثرت سے نیکیاں کرنا، نیکیاں کرنے کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہی ضروری نہیں ہے۔ آپ زبان سے کسی سے اچھی گفتگو کر رہے ہو تو بھی یہ نیکی ہے۔ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بھائی بہنوں سے محبت کے ساتھ ملتے ہو، اپنے بیوی سے اچھا برتاؤ کرتے ہو، اپنے بچوں کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرتے ہو، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ اگر راہ چلتے ہو یہ کوئی انسان آپ سے رہنمائی مانگ رہا ہے، اس کی رہنمائی کرتے ہو، یہ بھی نیکی ہے۔ بعض مرتبہ چلتے پھرتے کسی انسان سے پوچھا جائے تو آدمی غصہ ہو جاتا ہے، میں آپ کو اجمیر نظر آ رہا ہوں، میں آپ کو پولیس نظر آ رہا ہوں، آپ مجھ سے راستہ پوچھ رہے ہو۔ یعنی کوئی مجبوری انسان کچھ پوچھنا بھی چاہتا ہے، نیکی کا کام ہے اس کے لیے، گویا کہ نیکی اس کے پاس چل کر آئی ہوئی ہے، بس وہ بتاتے ہیں یہ فلاں راستے پر فلاں چیزیں، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہ ادھر ہے، اتنا بولتے، یہ بھی نیکی ہے اس کے لیے۔ لوگوں کی رہنمائی کرنا بھی نیکی ہے، اچھی گفتگو کرنا بھی نیکی ہے، اور پھر مال اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنا وہ بھی نیکی ہے۔ نبی فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار۔ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اپنی محنت سے کمایا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پورا کا پورا گھر دے دو، یہ نہیں کہا گیا کہ پورا باغ کسی کے نام کر دو، تھوڑا سا مال، آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے، 100 روپیہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ چھوٹے سے آپ محنت کرو گے، کم سے آپ محنت کرو گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح سے چھوٹی چھوٹی برائیاں پہاڑ بن جاتی ہیں، ایسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں پہاڑ کی طرح نیکیاں بن جاتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی بھی عادت ڈالیں، اچھی زبان کا استعمال یہ سب سے بہترین نیکی ہے، سب سے بہترین نیکی ہے۔ اور خاص طور پر بازاروں میں ہم ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں، لین دین کے معاملے میں بات چیت کرتے ہیں، جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو جھوٹ سے محفوظ کر لیں، روزی اللہ دینے والا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو میرا پیٹ بھرے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جھوٹ بول رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سید المرسلین جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سچائی پر روزی کے اندر برکت رکھی ہے، نبی نے سچائی کی تجارت کر کے کامیاب ہو کر دکھایا ہے۔ اس لیے بازاروں میں جھوٹ کا استعمال نہ کریں، سچ بولیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزی پر برکت عطا فرمائے گا۔ جھوٹ بولنے سے، دھوکہ دینے سے جہاں انسان کی شخصیت اثر انداز ہوتی ہے، اس کی شخصیت تو اس کا اثر ہوتا ہے، لوگ اس کو پیچھے گالیاں دیتے ہیں۔ ہمارے محلے میں ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں، سامنے ملاقات کرو، ماشاءاللہ بڑے صاحب ہیں، بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے بنا ہیں، لیکن جیسے ہی اس کے پاس سے نکلو آپ تعریف کیا، وہ تو فنا ہے، اتنا گندا انسان ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ فنا کو ظلم کرتا ہے، فنا کی زمینوں پہ قبضہ کرتا ہے، فنا کو دھوکہ دیتا ہے، دھوکے کا کاروبار کرتا ہے، سودی کاروبار چلاتا ہے۔ یہاں اس نے جو تعریف کی تھی 2-3 جملوں میں، اور پیچھے جانے کے بعد 100 جملوں میں اس کی برائی کرتا ہے۔ نبی کہتے ہیں یہ اس کی برائی کا اثر ہے۔ آدمی جب خود برائی کرتا رہتا ہے، صبح ہو شام ہو تنہائی میں ہو، برا کا برا کام کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے لیے نفرت داخل کر دیتا ہے۔ تو اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرنا یہ بھی نیکی ہے،
اور اس نیکی کے ذریعے اپنے گناہوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں. اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، توبہ کرتے رہنا، استغفار کرتے رہنا. ہفتے بھر میں اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ یہ پورے کے پورے ہفتے میں گزشتہ جمعے سے اس جمعہ تک کتنی مرتبہ ہم نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگی، اور کتنی مرتبہ دعا کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر شرمندگی کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہے ہیں. اگر ہم اندازہ لگائیں تو پتا چلے گا ہفتہ تو کیا کئی مہینے گزر گئے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں گرے رب کے بارگاہ میں. ہم گناہ کر رہے ہیں، غلطیاں ہم سے ہو رہی، استغفار نہیں کرتے، توبہ بھی نہیں کرتے، معافی بھی نہیں مانگتے. یعنی گناہ کر کے ہٹ درم بن گئے، ضدی بن گئے. گناہ کرتا ہوں کرتا رہوں گا، کون کیا کر لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو کھڑا ہونا ہے. کون کس کو نہیں جانا ہے رب کے بارگاہ میں؟ ہم نے کیسے کیسے لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے. بڑے سے بڑے مالداروں کو، طاقتوروں کو، بادشاہوں کی کہانیاں تو بے تحاشا ہیں. یہ شہر جس شہر کے اندر کبھی بادشاہ رہا کرتے تھے، ان کی تاریخ ہم دیکھ لے کہاں ہیں وہ لوگ. صرف گنبدیں نظر آتی ہیں، لوگ وہاں جا کر سیلفیاں لیتے ہیں. یہ فلاں بادشاہ کی قبر ہے، یہ فلاں بادشاہ کی قبر ہے. جو بادشاہ اس ملک پر حکومت کیا کرتا تھا وہ بادشاہ کی قبروں پر چھوٹے بچے جا کر کھڑے ہو کر سیلفیاں لیتے ہیں. وہ عبرتناک جگہ ہے، وہ عبرت والی جگہ ہے. مطلب ایسے ایسے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں جن کے پاس حکومتیں تھی. تو باقی انسانوں کا کیا ہوگا؟ ہر انسان کو جانا ہے، لیکن جانے سے پہلے کم سے کم رب کی بارگاہ میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچے تو صحیح میں نے کیا کیا ہے، میرا اعمال کیا ہے، میری تجارت کیسی ہے، میں گھر میں کیسا ہوں، بیوی کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں، بچوں کے ساتھ میرا برتاؤ کیسا ہے، ماں باپ کے ساتھ میرا سلوک کیسے ہے، میرے بھائی بہنیں یہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور میں جس محلے میں رہتا ہوں محلے میں میرے پڑوسی میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. آدمی اتنا ہی سوچ لے، اتنا ہی تصور کرے، اتنے کا ہی محاسبہ کر لے تو آدمی کو احساس ہوگا. آدمی کہے گا کہ اس محلے کے اندر سب سے گنہگار انسان تو میں ہی ہوں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. امام حسن بصری رحمہ اللہ کے سامنے ایک مرتبہ ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے بارش نہیں ہو رہی، کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گناہوں کی معافی مانگو. بارش نہیں ہو رہی آسمان سے، بارش برسانا رب کا کام ہے. کہ اپنے گناہ کی معافی مانگو، توبہ کرو تم. ایک دوسرا آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس کھیتی ہے، کھیتی سے اناج نہیں نکلتا ہے، ہمیشہ نقصان ہو رہا ہے. کہا اپنے گناہوں کی معافی مانگو. پودا لگایا ہوا ہے، پانی دے رہا ہوں، رکھوالی کر رہا ہوں، پھل نہیں لگ رہے. کہا اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو. امام حسن بصری رحمہ اللہ. اور ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے میں فقیر ہو گیا ہوں، تجارت کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، پھر بھی خسارہ ہی خسارہ ہے، پھر بھی گھاٹا ہو رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہمارے پاس آج کے دور میں کسی مولوی کے پاس چلا جائے، کوئی کہے گا ناریل لگا دو، کوئی کہے گا کدو لگا دو، کوئی کہے گا تعویذ باندھ دو، کوئی کہے گا نمبر والی چیزیں، اور بہت زیادہ مالدار ہوگا تو کہے گا بکرا کاٹ دو. امام حسن بصری فرماتے ہیں استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں. لوگ کہتے ہیں امام صاحب سے جتنے لوگ بھی آ رہے ہیں آپ کے پاس سوالات کرنے کے لیے، ہر ایک کو آپ نے ایک ہی جواب دیا. تو انہوں نے کہا یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے، یہ قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. جو بھی کمی نظر آتی ہے ہم کو ہمارے گھر میں، ہماری دکان میں، ہمارے محلے میں، یہ ساری کمی کے ذمہ دار ہم ہیں، ہمارے اعمال ہیں. اگر ہم اپنے اعمال سے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، اس کو صحیح کر لیں، گناہوں سے معافی مانگنے لگے، توبہ کرنے لگے، استغفار کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوشحال بنا دے گا، ہمیں صاحب اولاد بنا دے گا، ہماری کھیتیوں میں برکت عطا فرمائے گا، گھروں میں برکت عطا کرے گا. نبی فرماتے ہیں گناہ ہو
مایوس نہ ہو. غلطیاں ہو جائیں تب بھی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. بعض مرتبہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا کام کیا ہے، اب کیا کروں؟ فلاں کے ساتھ منہ کالا کر دیا، فلاں جگہ پر میں نے یہ کام کر دیا، فلاں جگہ پر میں نے اتنا پیسہ لوٹ لیا، اب کیا ہوگا؟ رب میرا محاسبہ کرے گا یا مجھے معاف کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. گناہ ہو گیا، یہاں سے نئے سرے سے زندگی شروع کرو، نئے سرے سے پرانا سب کچھ بھول جاؤ اور نئے سرے سے نئے کام کرنے کی کوشش کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ تمام گناہوں کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے. جب وہ شرک کو معاف کر سکتا ہے تو باقی دوسرے گناہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ توبہ کرنا شرط، توبہ شرط ہے. ہمیشہ توبہ کرتے رہنا، ہمیشہ رب کی بارگاہ میں بیٹھ کر رات کی تاریکی میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا، رونا. ہمیں نہیں پتہ ہے ہمیں سے کتنے گناہ ہوئے ہیں. اگر ہماری آنکھوں سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے آنسو نہیں نکلتے ہیں، ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندگی نہیں ہوتی ہے، تو کل خون کے آنسو رونے پڑیں گے. ماں کی شرمندگی کسی کام کے لیے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اللہ کے بارگاہ میں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کثرت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے. جب بھی ہم سے گناہ ہو اس گناہ پر شرمندگی اور ندامت کا اظہار کر کے رب کی بارگاہ میں معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأهم وأتم وأكبر. الله أكبر.
سر بھی درست کر لیجیے، کندھے سے کندھا پر نسبت دیا۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ